آج ہے 17 رمضان، اسلام کی تاریخ کا وہ ناقابل فروش معرکہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں غزوہ بدر کے نام سے۔ یوم فرقان جب تھے صرف 313 مسلمان، 313 مسلمان اور کفار کا لشکر 1000 تک پہنچا ہوا تھا۔ یہاں صرف 2 گھوڑے، وہاں بے شمار گھوڑے، یہاں صرف 70 اونٹ، وہاں 700 اونٹ، یہاں چند ہتھیار، وہاں پوری فوج ہتھیاروں سے لیس۔ لیکن فرق تھا تو صرف اتنا کہ یہاں ایمان کا جذبہ تھا، حق کی لڑائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہوئے ان کے ساتھی، اور وہاں غرور، تکبر، طاقت اور کفر۔ تو جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یا اللہ اگر یہ جماعت بھی آج شہید ہو گئی تو اس دنیا پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرشتوں کی فوج آسمان سے زمین پر اتاری گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ دشمنوں کی آنکھوں میں ریت امڈ آئی، روشنی کی ایسی کرنیں ان کی آنکھوں پر پڑی کہ مسلمان ان کو نظر ہی نہ آئے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ بارش برسی، چشمے جاری ہوئے جن کا پانی پیا ان لوگوں نے، مسلمانوں نے۔ تو وہ جب سوئے، ان کی جو اونگ تھی وہ ایسی اونگ اور ایسی نیند تھی کہ جب وہ سو کر اٹھے تو حشاش بشاش سے جیسے مہینوں کی جو نیند ہے انہوں نے پوری کی ہو۔ اور اس بارش کی وجہ سے ان کے قدم جم گئے ریت پر۔ اور پھر جب فرشتے ساتھ ہوں، اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کون ہرا سکتا تھا؟ کفار کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ کیونکہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پہ ہو، جذبہ اس کے اندر ہو ایمان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہو، اللہ کے حکم پہ چلتا ہو، تو مٹھی بھر مسلمان بھی جو ہے وہ بے تحاشا اور بے حد طاقتور کفار کو ہرا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یقیناً اگر مسلمان حق پہ ہوگا، اس کا جذبہ بہت زیادہ ہوگا، اپنے رب کی طرف اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہوگا، تو یقیناً جیت ہماری ہی ہوگی۔ اور جب غزوہ بدر میں جیت ہوئی تو جو پرچم لہرایا گیا وہ تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم، یعنی کہ ان کی رضا کو پرچم کے طور پہ لہرایا گیا۔ وہ تھی کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، وہ تھی کہ جن کو دین کا 1/3 علم کا حصہ دیا گیا، وہ تھی کہ جن کو 2210 احادیث زبانی حفظ تھیں، وہ تھی کہ خلفائے راشدین کے دور میں ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آیا کرتے تھے صحابہ کرام، وہ تھی کہ جو لمبی لمبی رکعتیں نوافل پڑھتی تھیں، وہ تھی جو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی، وہ تھی جو کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، وہ تھی کہ جن کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی سے ملنے سے پہلے وہ لمحات گزارے، وہ تھی کہ جن کے حجرے کو مسجد نبوی بنا دیا گیا، جہاں پر ہم جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مفہوم ہے کہ روایت کا، حدیث کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جیسے ہمارے اندر صفات پیدا فرمائے، تاکہ ہماری بھی نسلیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں، شہید ہوں، غازی بنیں، یا پھر اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے مسلمان ہونے کا تھوڑا سا حق ادا کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
آج ہم 17واں پارہ کریں گے اور اس میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے، تو ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے اور سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، اور اس میں کئی انبیاء کا اللہ نے تذکرہ اور نام ذکر کیا ہے۔ اسٹارٹنگ میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی زوال پر ہے، اور اس میں ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور جو اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب تر ہے اور تمہیں حساب دینا ہے، تمہیں حساب بھی بہت دینا ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں اور اس کی تیاری اور اعمال نہیں کر رہے۔ کفار کا سب سے بڑا دعویٰ، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں میرے نبی علیہ السلام کی شان رسالت بیان کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہم جیسے رسول ہیں، یہ ہماری طرح انسان ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح پیتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں یہ شاید جادو ہے، یہ شاید شعر ہے، یہ شاید خواب پریشان ہے، یہ خود ساختہ کلام ہے۔ مگر قربان جائیں کہ جب نبی پہ اعتراض ہوتا ہے تو دفاع کرنے والی ذات اللہ کی آتی ہے، اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں، ان پر یہ ان کی شان نبوت اور رسالت ہے، تم ان کا کھانا پینا دیکھتے ہو مگر ان کی طاقت نہیں دیکھتے، ان پہ اللہ اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے۔ اور اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ ایک ہے، خالق، مالک، رازق، جسے اللہ کہتے ہیں۔ تخلیق کائنات کا راز چند دن پہلے میری بہن بھی بیان فرما رہی تھی، بگ بینگ تھیوری یہاں بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو، زمین اور آسمان بند تھے اور ہم نے انہیں کھول دیا، ایک بہت بڑا آتش بگولا تھا، بہت بڑا دھماکہ ہوا اور زمین اور آسمان الگ الگ کر دیے گئے، لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھیر دیے گئے، جن سے ہم نے چاند کو بنایا، ہم نے سورج کو بنایا، ہم نے ستاروں کو بنایا، ہم نے سیاروں کو بنایا، اور جب ہم چاہیں گے دوبارہ اس کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین کے توازن کے لیے ہم نے کیلوں کی طرح پہاڑ کو نصب کر دیا، ہم نے راستے بنائے، ہم نے بغیر ستونے کے آسمان بنایا، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر قانون قدرت بیان کی جاتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سنو، قیامت اس طرح آئے گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو ایک دم واقع فرما دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود آگ جلا رہا ہے، اور ابراہیم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لوگ آگ جلے تو جان کی فکر ہوتی ہے، مگر ابراہیم کو اپنے رب پر بھروسہ ہے، رب کا پیار ہے۔ اور پھر دیکھا، نمرود آگ جلاتا رہا، یہاں ان کا توکل اللہ سے بڑھتا رہا، اور پھر اللہ نے اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اللہ نے انہیں امام ہدایت بنا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ ان کے تابع کر دیے تھے، لوہا نرم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا اور جنات کو تابع کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کا صبر جمیل تھا کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، پھر جب دوبارہ لٹایا تو ہر چیز پہلے سے اعلیٰ افضل بہتر عطا فرمائی۔ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ہم پہ بھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا بلکہ اس رب کی بارگاہ میں جھکنا، کہا پروردگار میں جیسا ہوں تو تیرا، کیا بات اے اللہ بچانے والا تو ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یقین کامل ہے کہ جب آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، اللہ آپ کو مشکلات سے باہر نکال دے گا۔ حضرت زکریا کی دعا ہے جو بے اولادوں کے لیے وہ دعا کرتے تھے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد فرمائے گا۔ اور بیان کیا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کریم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب سورہ حج بیان کی جا رہی ہے، اور سورہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے، ابراہیم آپ کھڑے ہو کے اعلان کیجئے۔ ابراہیم کہتے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے،
परवरदिगार मैं अकेला हूँ। कहा आप ऐलान दीजिए आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। और क्या बात है, हम सुभान अपने अल्लाह। रहमों में थे, जो जो लोग अपनी माँ के सुलभ में थे और आसमानी दुनिया में थे, आलम अरवा में थे, जिसकी इब्राहिम पे लब्बैक का जितनी मरतबा का अल्लाह उसे उतनी मरतबा हज की तौफीक अता फरमाता। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हज करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह हज में क़यामत का तज़किरा हो रहा है और सूरह हज के अंदर बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों की सिफ़त बयान कर रहा है। और आखिरी बात कर रहा हूँ, जो मोमिनीन है उनकी सिफ़त क्या है? वो अल्लाह का खौफ रखते हैं, सब्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नेक काम में पैसे खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चले कि हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद होंगे यहाँ पर वो बहुत खूबसूरत कपल है जो कि आप जिनको देखना चाहते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं ब्रेक पर और मिलेंगे फिर अपने मेहमानों से।